وزیر نواز شریف صاحب کا دورہ ہے جی امریکہ کا، اور کل سے لے کے آج تک یہی پڑھنے کو مل رہا ہے مجھے تو کہ ایک بڑا ہی بے بکت قسم کا دورہ ہے۔ اس دورے کو کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو راحیل شریف صاحب نے اگلے بات طے کرنا ہے۔ کل آپ کو فارن پالیسی میگزین کے میں نے پڑھ کے چیزہ نکات سنائے تھے ویوز۔ آج امریکہ کے ایک اور بڑے کریڈیبل انٹرنیشنلی گلوبل نیوز پیپر وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل چھپا ہے، اور اس نے تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں پرائم منسٹر نواز شریف کے اس دورے کی۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، 4-5 بڑے اہم پوائنٹس ہیں اس کے اندر۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف نواز شریف صاحب کی قیادت پر حاوی ہیں۔ واشنگٹن نواز شریف کے بجائے جنرل راحیل شریف کو اہمیت دیتا ہے۔ نواز شریف کی قیادت ناکام جبکہ راحیل شریف صاحب کامیاب ہو گئے ہیں۔ بینگ اے اسٹیٹسمین جنرل، نواز شریف کے بجائے جنرل راحیل نے کراچی امن بحال کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل لکھتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل یہ بھی لکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے بجائے جنرل راحیل دہشت گردوں کے خلاف ہیرو ثابت ہوئے۔ آگے جا کے وہ لکھتا ہے کہ پاکستانیوں کے نزدیک آسمان پر خدا اور زمین پر بس راحیل شریف ہیں۔ اگرچہ صدر اوباما جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف کو مل رہے ہیں، لیکن اوباما انتظامیہ کے لیے سب سے اہم ملاقات اگلے ماہ راحیل شریف سے ہے۔ نواز شریف حکومت کی بری کارکردگی سے وہ خلا پیدا ہوا جس نے جنرل راحیل شریف کو سولجر اسٹیٹسمین کے طور پر ابھرنے کا شاندار موقع فراہم کیا۔ امریکہ کے نزدیک نواز شریف کی سویلین قیادت اہم ترین ایشوز پر جہاں کام کرنے میں ناکام ہوئی، وہاں راحیل شریف اپنی سولجر اسٹیٹسمین شپ سے کامیاب ہو گئے۔ کراچی آپریشن اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نواز شریف کے بجائے راحیل شریف نے کر دکھایا، یوں وہ قوم کے ہیرو بن گئے۔ جو بنچ مارک ہے اس کا بڑا زبردست جو انہوں نے خوبصورت ہیڈر نکالا ہے، لیڈ اس کی وہی ہے کہ جنرل راحیل شریف کی شاندار قیادت نے وزیر اعظم نواز شریف کی لیڈرشپ کو بری طرح گہنا دیا ہے۔ راحیل شریف اور نواز شریف کے درمیان ہم آہنگی نہیں بلکہ یہ ایک ان ایکول کولیشن ہے، غیر مساوی اتحاد جس کا توازن اب فوج کے حق میں ہے۔ یہ انالیسس لکھنے کے بعد وال اسٹریٹ جرنل کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کیا کر رہے ہیں امریکہ میں۔ میرے ساتھ فواد چوہدری صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر فرید پرانی صاحب موجود ہیں، محیط پیرزادہ ہیں اور مظہر عباس صاحب۔ مظہر عباس صاحب، آپ ایگری کریں گے امریکن ذرائع ابلاغ سے، امریکہ کے اخبارات سے جو کل سے لے کے آج تک جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں وہاں سے، اور اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو پھر اس دورے کا فائدہ کیا ہے، اور اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ویسے ہم بھی بڑے دلچسپ لوگ ہیں کامران، کہ ہم مغربی میڈیا سے یا تو اتنی نفرت کرتے ہیں اور یا اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اگر وال اسٹریٹ جرنل کراچی کے بارے میں لکھ رہا ہے تو ہم منوان مان لیتے ہیں۔ بڑی ریسرچ کی انہوں نے سر اس میں، اگر لوگوں سے رائے بھی لیے جا کے یہاں پہ۔ نہیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں، میں تو کراچی میں رہتا ہوں نا، میں وال اسٹریٹ جرنل کی بات کو کیوں منوان تسلیم کر لوں؟ ٹھیک ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں کیوں ادھر کے آدمی کی اس کی رائٹ اپ کو منوان تسلیم کر لوں؟ یہ کہ ان کی بہت سی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک بہت ہی آبجیکٹیو انداز میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، سوات آپریشن کس نے شروع کیا تھا؟ کس کی گورنمنٹ کی پوزیشنز تھی؟ سوات میں مولانا صوفی محمد کے خلاف کس نے قرارداد پاس کی تھی جس کے بعد فوج کو یہ بیکنگ ملی؟ دیکھیے، ہم ان کو الگ الگ کر کے اگر دیکھیں گے تو میرا خیال ہے ہم کوئی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ ہم اگر اپنے پرائم منسٹر کو ریڈیکیول کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، ہم سویلین لیڈرز کو ویسے بھی ہم بہت برملا انداز میں کرتے ہیں۔ دیکھیے، فوج کا بہت کلیدی کردار ہے۔ صاحب ایک چیز بتائیے مجھے، فوج کے بغیر ایک چیز بتائیے کہ آپ اس انالیسس سے کہ جس کا لبے لباب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ایز اے پرائم منسٹر اور امریکہ کے آگے یا ورلڈ کے آگے ایز اے اسٹرانگ پرائم منسٹر، ایز اے کریڈیبل پرائم منسٹر ناکام ہوئے، اور راحیل شریف صاحب جو ہے ان کی کراچی کی پالیسی، ان کی آپریشن ضرب عضب وہ پوری دنیا میں اپریشیٹ ہوئی ہے، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا پرسن ہو ہیز ڈیلیورڈ something for the world۔ آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کامران؟ جی دیکھیے کامران، آپریشن ضرب عضب کب شروع ہوا؟ جب آپریشن ضرب عضب ہونے والا تھا تو پہلے مذاکرات کیے گئے۔ مذاکرات کس نے کیے؟ پاکستان کی سیاسی قیادت نے۔ کنسنسس کیوں بنا؟ کنسنسس اسی وجہ سے بنا کہ مذاکرات کے بعد جب پارلیمنٹ اور پاکستان کی سیاسی قیادت اس نتیجے پہ پہنچی کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، اگر یہ نہیں ہوتا، یہ عمل نہیں ہوتا تو اس وقت پاکستان کی سر ثانیہ پشاور کی وجہ سے آپریشن ہوا ہے، سر ثانیہ پشاور کی وجہ سے آپریشن ہوا ہے، جو ہماری قیادت تھی وہ تو ابھی ڈائیلاگ کر رہی تھی جی طالبان۔ میرے بھائی، اس سے پہلے ہوا ہے ڈائیلاگز، تو اس کے بعد
جی میں آ رہا ہوں مدر صاحب، بالکل ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں جی الگ الگ نہیں دیکھنا چاہیے امریکی اخبارات جو ہے یا ان کے جو ریسرچ وال اسٹریٹ جرنل ہے، فارن پالیسی میگزین، یہ جو ہے وہ اپنے شاید تعصبات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. موئے صاحب کچھ کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں لاہور میں آتا ہوں. میں ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا. آپ ایگری نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے کامران صاحب، میں تھوڑا سا ایک اس کا ایجنڈا ہم دیکھ لیں کیا ہے. کامران صاحب مجھے 2 منٹ دیجئے. کامران شاید دیکھیے، بنیادی طور پہ کل اپنے رات کے پروگرام میں آپ نے فورن پالیسی کے آرٹیکل کو پڑھ کے سنایا، میں نے آپ کا پروگرام دیکھا. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ اکانومسٹ نے ایگزیکٹلی یہی لکھا اور پرائم منسٹر نواز شریف کو بہت ہی ڈیمنش طریقے سے دکھانے کی کوشش کی کہ جی اس سے توقع یہ تھی کہ یہ افغانستان میں یہ کرے گا، ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، فلاں چیزیں کرے گا، یہ ہر چیز میں ناکام ہو گیا. اب آپ بتا رہے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل میں یہ چیز ہے، ابھی آپ کو نیو یارک ٹائمز میں بھی یہی چیز ملے گی، واشنگٹن پوسٹ میں بھی ملے گی. یہاں پر ایک سوچے سمجھے طریقے سے نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے، پاکستان کو سپلٹ کیا جا رہا ہے، پاکستانی اوپینین کو. پرائم منسٹر نواز شریف نے چونکہ امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور جتنے بھی ایلائز ہیں یہ بات ان کو ایبزارب ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نہ تو ان کو وہ کنسیشنز دے سکتے ہیں نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے، نہ دینا چاہتے ہیں. جب پرائم منسٹر نے لندن میں کھڑے ہو کے وہاں سے جاتے ہوئے کہہ دیا کہ میں نے ہی نیوکلیر بنایا تھا پاکستان کو، تو اب وزیر اعظم نواز شریف کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے اور ملٹری چیف جو ہے راحیل شریف کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے لیے ایز ریسپانسبل میڈیا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو کنسیشن نہیں دینا چاہ رہے. فواد صاحب آپ ایگری نہیں کریں گے اس انالیسس سے یا آپ ڈس ایگری کریں گے کہ یہ فضول بات لکھی ہے وال اسٹریٹ جرنل نے، کیونکہ وال اسٹریٹ جرنل لکھا ہے؟ نہیں، اس انالیسس کے جو آخر میں راحیل شریف صاحب کا ہے وہ آپ نے انفارچونیٹلی پڑھ کے نہیں سنایا. آپ کے جو ٹیم ہے اس میں راحیل شریف صاحب کا جو ورژن ہے وہ بھی اگر دے دیتے تو بہتر تھا. راحیل شریف صاحب نے تو واضح طور کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا ہے، اور جو آرمی نے یہ کہا ہے کہ بالکل بھی آرمی کا یہ رول نہیں ہے. ہم صرف پوائنٹس کرتے ہیں جو پوری دنیا میں آرمی کا کردار ہوتا ہے، ہم فلیگ کرتے ہیں پرابلم، حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرتی ہے. اور میرا یہی خیال ہے کہ ہم پاکستان بھی ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے. میں مظہر عباس صاحب سے اور ایگری کروں گا موہت صاحب سے، ہمیں بنانا ریاست بھی نہیں اپنے آپ کو پورٹرے کرنا چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اختلاف بھی ہیں، ہمیں ان پر بہت ہم ہارش تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان کے لیڈر کے طور کے اوپر امریکہ میں ہیں تو ہم اس طرح کے فنی آرٹیکلز کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو تو اصل میں چلا فوج رہی ہے اور سول حکومت کا کردار نہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ سیاسی حقیقتیں ہیں. سیاسی حقیقت ہماری یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ میں یا باقی دنیا میں فوج کا پولیٹیکل معاملات میں کردار بہت محدود ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں فوج کا ایک بڑا کردار ہے. اور جس طرح سے اس آرٹیکل میں کچھ باتیں بالکل صحیح کی ہیں، مثلا جو کراچی کا کامیاب آپریشن ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا کہ راحیل شریف صاحب نے جو پولیٹیکل سپیس گین کی ہے وہ 2 بڑی باتوں کے اوپر کی ہے. ایک تو جو انہوں نے طالبان کے خلاف آپریشن شروع کیا، اور ایک جو انہوں نے کراچی میں آپریشن شروع کیا. اور ہمیں آپ کو پتا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ راحیل شریف ہی کے انیشیٹو تھے. چودھری نثار صاحب کے اوپر اگر ہم رہتے یا ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر رہتے تو ہم تو 60,000 لوگ پہلے. ایک تو یہ پوائنٹ ان کا صحیح ثابت ہو گیا، اور دوسرا کراچی آپریشن. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو نیوکلیر ایشو ہے پاکستان کا، اس کے اوپر تو چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے PMLN ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، یہ پاکستان کا ایک قومی سٹینڈ ہے، کوئی بھی یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں سر، میں پوچھوں، آپ نے ایک تو کہہ دیا جی یہ راحیل شریف صاحب نے کر دیا آپریشن ضرب عضب جو اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. کراچی آپریشن کا کریڈٹ کس کو دیں گے، فوج کو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو؟ میں نے آپ کو یہی کیا کہ دونوں آپریشنز کا کریڈٹ فوج کے پاس ہے، اور انہوں نے سپیس بھی گین کیا. دنیا کو سیکیورٹی کے ایشوز ہے پاکستان کے ساتھ، ٹیررزم کے، وہ کہتے ہیں ہماری سول لیڈرشپ نہیں کر سکی، آرمی نے کر دیا. جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے یا پاکستان کی نیوکلیر پالیسی ہے وہ پاکستان کی سارے لوگ مل کے بناتے ہیں، کوئی اکیلا نہیں بنا سکتا. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کا انڈیا کے ساتھ اگر وہ جانا چاہ رہے تھے، وہ بالکل نواز شریف صاحب بھی پاگل تو نہیں. اگر مودی صاحب جو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، آپ کا خیال ہے نواز شریف صاحب اکیلے چلے جائیں گے؟ وہ تو اب کر رہے ہیں نا، اس وقت تو نہیں کر رہے. بہرحال یہ آپ کا پوائنٹ، آپ آدھا ایگری کر رہے ہیں سے آدھا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پرائم منسٹر ہمارا باہر گیا ہوا ہے تو اس لیے ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے یہ ریئلٹی ہی ہو. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، جو جس طرح موہت کہہ رہے ہیں نا، آپ بات یہ ہے کہ پیچھے کچھ جانا چاہیے. یہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں فوج اور سیاسی قیادت مختلف لگے، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک لگے. پرائے صاحب، یہ پہلے میں اس آرٹیکل پہ آؤں گا، چھوڑ دیں اس بات کو کہ وال اسٹریٹ جرنل لکھا ہوا ہے آرٹیکل. یہ سٹیٹ آف افیئرز پاکستان کے ہے یا نہیں ہے کہ راحیل شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور سویلین لیڈرشپ جو ہے دیکھ رہی ہے؟
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ ہمیں موقع دیں جی، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ میں بعد میں یعنی لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بہرحال یہ کام کہ جی جا کے گفتگو کی جائے، اس وقت ضرورت تو ان کی ہے اور وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک تاثر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے کہ جی یہ ساری کنجیاں کسی اور کے پاس ہیں۔ البتہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو چاہیے تھا وہ یہ کہ جب یہ جا رہے ہیں تو سیاسی قیادت کو دیگر جماعتوں کو اعتماد کے اندر لیں اور پارلیمنٹ کی جو خارجہ امور کی کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں مل کے۔ یعنی یہ جو ایک ہے نا کہ جی آپ اس طرح تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے آپ ہی آپ ہیں، یہ تاثر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی کس طرح ہوئی کہ نواز شریف صاحب ہی نواز شریف صاحب ہیں؟ ان کے متعلق تو یہ پرسیپشن ہے کہ نہ خارجہ پالیسی میں، آپ سے پوچھ رہا ہوں صاحب، نہ خارجہ پالیسی میں ان کے پاس انڈیپینڈنس ہے، نہ سیکیورٹی پالیسی میں کوئی انڈیپینڈنس ہے، نہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات مودی ہو یا نو مودی وہ نہیں بنا سکتے۔ کامران میں نے جو بات کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں، آپ ذرا لفظ پہ غور کریں نا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح سے کرے تاکہ مضبوط ہو کے جائیں۔ پرائم منسٹر ہے، یہ تاثر نہ پیدا ہو کہ جی یہ کوئی اور کر رہا ہے، یہ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے حقائق کی، کراچی آپریشن یعنی مظہر عباس صاحب پتہ نہیں انہوں نے کراچی کے رہنے کا حوالہ دے کے تو یعنی یہ اس پہ چاہا کہ جی کوئی آگے بات نہ کرے۔ کراچی کے اندر کیا ہوا ہے، یعنی مکہ تھا دو پارٹیوں کا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے کے اندر لاشیں اٹھتی رہی، وہاں پہ پتہ خوری چلتی رہی، انسانوں کو زندہ جلایا گیا۔ کوئی حال تھا کراچی کا جو اب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، اب چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں تو اس آپریشن کے نتیجے میں تو لوگ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں نا، فوج کو، پولیٹیکل پارٹیز کو تو نہیں دے رہے، گورنمنٹ کو تو نہیں دے رہے ادھر، یہ اس کی اونرشپ لینا۔ یعنی اب اگر پھر ایک معاملہ کا تاثر عام آدمی کو یہ مل رہا ہے کہ پھر کوئی اندر ہی اندر ڈیل ہو رہی ہے اور چیزیں سلو، چلے اس کا جواب تو دیں گے مظہر عباس صاحب آپ کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ فوج ہمارا حصہ ہے، فوج کا ایک کردار ہے۔ اچھا میں مظہر عباس صاحب سے پوچھوں گا، مظہر عباس صاحب ایک تو پرائر صاحب کی بات ہوگی، ایک میں نے آپ سے پوچھنا ہے مظہر صاحب، ہندوستان کا پرائم منسٹر جاتا ہے امریکہ میں یا چائنا کا پریزیڈنٹ وزٹ کرتا ہے باہر، ان کے متعلق تو اس طرح خبریں اخبارات نہیں لکھ رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے یا پاکستان سے کوئی ذاتی پرخاش ہے فورن میڈیا کو یا امریکن میڈیا کو کہ وہ نواز شریف صاحب کے متعلق ہی لکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بے وقت وزٹ ہے ان کا، ان کی قیادت اوور شیڈو ہو چکی ہے کیونکہ ڈیلیور کیا ہے فوج نے اور سویلین قیادت جو ہے وہ صرف تماشائی ہے؟ دیکھیے ہندوستان کے وزیر اعظم اور چائنیز کے پریزیڈنٹ کو آپ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں اور یہ بھی غلط ہے، دونوں کے بارے میں بہت لکھا، اسپیشلی یہ بھی نریندر مودی صاحب جب گئے ان کا پورے گجرات کے واقعات کو دوبارہ پورے کا پورا چھاپا گیا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا گجرات کے واقعات کو کرنا چاہیے، میں سوال یہ کر رہا ہوں فواد صاحب، ایک منٹ میں کلیئر کر دوں، اور چائنیز پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب اگر امریکہ جائیں تو کیا اس طرح کے آرٹیکلز آئیں گے؟ اصل ڈیل سن تو لے سر، گجرات رائٹس کی بات نہیں ہو رہی، اصل ڈیل جو ہے وہ ہندوستان کے آرمی چیف کے ساتھ ہوگی اور مودی صاحب کے ساتھ نہیں ہوگی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ تو سر پھر ریالٹی ہے نا، وہ گجرات والی بات میں بھی ریالٹی ہے، اس میں بھی ریالٹی مان لیں آپ۔ جی مدر صاحب، وہاں کے کامران ریالٹی کیا ہے؟ کیا ہندوستان اور چائنیز میں آرمی کا وہ رول ہسٹوریکلی نہیں رہا جو آپ کے یہاں پاکستان کی پالیٹکس میں رہا ہے؟ تو سر پہ ٹھیک لکھا ہے انہوں نے، غلط کیا لکھا ہے؟ تو وہ نہیں ٹھیک لکھا۔ اچھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑی ڈس سروس کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ویسٹرن میڈیا کے اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ جی دو مختلف طریقے سے دیکھیے۔ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے مل کر بنایا ہے فوج کے ساتھ۔ آپ اگر فوج نے آپریشن ہی کرنا تھا تو اس نے پاکستان کی سیاسی قیادت سے کیوں اعتماد لیا؟ اگر آپریشن ضرب عضوی کرنا تھا۔ سر ابھی پراچا صاحب نے آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دیا، انہوں نے کہا وہاں کی پولیٹیکل پارٹی سے مکا کیا ہوا تھا، فوج اگر نہ ہوتی، ابھی پراچا صاحب نے بتایا۔ مدر صاحب یہ ٹھیک ہے بات کہ نیشنل ایکشن پلان، ایک منٹ مجھے دے، نیشنل ایکشن پلان میں ساری جماعتیں شامل تھی، میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے جب پورا موقع تھا سیاسی قیادتوں کے پاس، کیا کراچی کو امن ملا ہے؟ یعنی یہ تو کم از کم سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی ہو، وہ عوام کے کٹہرے کے اندر کھڑی ہے، انہوں نے جواب دینا چاہیے۔ مدر صاحب
نہیں یہ بالکل آپ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سے دیکھیے کراچی میں رینجرز کب سے ہے؟ 1989 سے ہے. اس دوران پرویز مشرف 7-8 سال تک رہے. مسئلہ انڈیویجول کا ہے یا انسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے؟ اگر مسئلہ انسٹیٹیوشن کا ہے تو انسٹیٹیوشن تو یہاں رہا ہے, یہاں آرمی 7 سال تک رہی ہے. تو آپ صرف پاکستان کی سیاسی قیادت کو کیوں بلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے کراچی میں آپریشن نہیں کیا؟ تو اگر آپریشن نہیں ہوا ہے اور آپریشن غلط ہوا ہے تب بھی پاکستان کی جی موہد صاحب صحیح ٹریک میں غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے ایک نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے. یہ نیریٹو کوئی وزیراعظم نواز شریف کے خلاف شیپ نہیں کیا جا رہا. ہم اس غلط فہمی میں کیوں مبتلا ہیں؟ یہ نیریٹو پاکستان اور پاکستانی ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف شیپ کیا جا رہا ہے. پاکستانی وزیراعظم کو تضییق دے کے, اس کو بےزتی کر کے, اس کو اس شکل میں ڈیفائن کر کے وہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایسے موقع پہ یہ سب آرٹیکل چھپے ہیں جبکہ اگلے 30-40 منٹ میں 1 گھنٹے میں وزیراعظم نواز شریف کی ملاقات ہونی ہے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ, جو پریزیڈنٹ اوباما کی ملاقات سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک بڑے منفی انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس آدمی کی تو وہ بات یہ ہے. میں آپ سے ویسے ایک سوال کر لیتا ہوں. اگر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی اگر بڑی سٹرونگ سٹینڈنگ ہے, فورن پالیسی پہ ان کو پورا عبور ہے اور وہ فورن پالیسی ویژن کو اون کرتے ہیں اور ان کے پاس پوری سٹرینتھ ہے, وہ بے نظیر بھٹو والی پوزیشن نہیں ہے ان کی 88 والی جس پہ فورن منسٹر بھی ان کی مرضی کا نہیں لگا تھا. یہ تمام چیزیں اگر نواز شریف صاحب کی سٹرونگ ہولڈنگ ہے تو جناب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پہ تو جو میڈیا کی رپورٹس ہیں, خاص طور پہ آپ کہہ رہے ہیں فیبریکیٹڈ انالیسز ہے, اس سے تو وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتے. نواز شریف صاحب اگر جا کے وہاں پہ سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر اگر ان کی ہے, میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کی, سر 1 منٹ میں کمپلیٹ تو کر لوں. اگر نواز شریف صاحب کی وہ سٹرونگ فوٹنگ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اوباما سے بات کر سکے, اگر وہ ہے تو ان آرٹیکلز کی ٹکے کی حیثیت دی میرے بھائی. یہ تو پاکستان کی جب کرکٹ ٹیم برطانیہ جایا کرتی ہے, میری بات تو سن لیں سر. مجھے بتائیں فوج میں اور پاکستان کی سیاسی قیادت میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا, جہاں تک امریکہ پاکستان سے جو چاہ رہا ہے اس میں بھی مجھے کوئی مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ انڈیا نے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ کے پرائم منسٹر سے تو ہم کیا بات کریں, اصل تو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کر رہے ہیں, تو ہر فیصلہ آرمی چیف نہیں کر رہے. تو جان بوجھ کے ہر طرح اس طرح کی جو ہے وہ چبلے مارے گا نا, وہ تو چھوڑ دیں. وہ تو مودی صاحب جب سے آئے ہیں وہ تو اس کو علیحدہ ہی چھوڑ دیں. اچھا ایسا ہے نہیں, یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر بھی پاکستان, سر یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ برابری کے اوپر اگر بات کرے گا نریندر مودی کریں گے, واجپائی بھی جو ہے وہ یہاں اسی آرمی کے ہوتے ہوئے آ ہی گئے تھے نا, وہ تو ایشو نہیں ہے. وہ اس میں پرابلم یہ ہے پاکستان میں, یہ جو امریکہ پاکستان سے کیا کہہ رہے ہیں. افغانستان ہمارا نمبر 1 ایجنڈے کے اوپر ہے. مجھے بتائیں اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر طالبان کی حکومت نہیں بننی چاہیے افغانستان میں, تو ہمارا بھی انٹرسٹ چاہیے افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں بننی چاہیے, کیونکہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت بنے گی تو ایکسٹریمزم ہمارے یہاں جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. نیوکلیئر ایشوز کے اوپر جو ہے وہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے ہیں, امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ مکمل ان کے اوپر ہمیں اعتماد ہے, اور خود امریکہ نے $100 ملین تو پہلے دیا تھا پروگرام کے لیے, اور وہ دے. پاکستان اور امریکہ میں بھی کوئی بڑے, مجھے صرف یہ ہے کہ پریشر بڑھا رہے ہیں امریکہ والے بھی کہ یہ جناب زیادہ کریں, ہم ڈو مور چاہ رہے ہیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں ڈو مور کریں. باقی کیا اتنا بڑا ایشو ہے؟ پرائم صاحب ویسے وہ دعویٰ تو بہت کیا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے, آئیں گے تو عافیہ صدیقی کو رہائی دلوائیں گے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید امریکن پریزیڈنٹ اس کی تو خیر بات نہیں ہوگی, یہ نہ مطالبہ کر دے کہ شکیل افریدی کو رہا کر دے. عافیہ صدیقی غزنی ہم سے پوچھ کے گئی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ فواد اس وقت کہ ہم ایک ایسے موضوع پہ بیٹھے ہیں کہ جس میں ہمیں قومی جو ایشوز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. عافیہ صدیقی بلا شبہ پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے, لوگوں کے جذبات ہیں, ہم سے پوچھ کے جاتے ہیں, پوچھ کے جاتے ہیں, اگر کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کوئی اس کی مرضی سے نہیں اٹھا کے لے جاتے. اسلام آباد سے لے کے جاتے ہیں. اب یہ پوری ڈیبیٹ ہے نا, اس پہ الگ رکھ لیں. اور شکیل افریدی جو ہے وہ کس وجہ سے وہ کر رہے ہیں, ہمارا کیس ہے, ہم نے اس پہ مانگ نہ لے رہا ہوں بابا, نہیں یہ آئی ہے نا, یہ بات بھی آئی ہے. میں یہ بات اس وقت جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے. یہ طالبان کی وجہ سے ہی تو یہ ساری اہمیت ہمیں مل رہی ہے. یعنی افغانستان کے اندر 40 ممالک کی فوجیں وہاں کنٹرول نہیں پا سکی. پھر اس کے بعد یہ کہ اب پھر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ایک بنایا تھا ڈھانچہ وہ لرزہ برندہ میں نہیں چل سکتا. طالبان ایک حقیقت ہے, نفاذ شریعت وہاں پہ پھر کیسی ہو یہ الگ موضوع ہے, لیکن وہاں کے عوام کی ایک خواہش ہے.
اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈیبیٹ بنائیں، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ بھارت کی وہاں پہ افغانستان کے اندر جو بھارت کی یعنی پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے اس لیے کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، اور دہشت گردی کا شکار جو ہے وہ ہم بھارت کی وجہ سے بھی ہیں، ہم افغانستان کی وجہ سے بھی ہیں، اور اب کوئی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہی، یہ ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہے یعنی چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ ہے، یہ بہرحال قومی ایشو ہے، اس پہ قطعاً یہ سر مجھے ایک تو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے پرائے صاحب، لیکن میں کوئکلی بدر عباس صاحب، میرے لیے تو خیر یہ بڑا ایشو ہے کہ یہ 38 منٹ کا ہم پروگرام کرتے ہیں، بیسکلی 1 گھنٹے کے اندر، یہ اس 38 منٹ کے پروگرام میں اگر ہم دورے کی ڈیٹیلز کے متعلق بات کریں تو ضرور کرنی چاہیے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے یہ اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہوا ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات امپورٹنٹ ہے، یا راحیل شریف صاحب کی اگلے مہینے ہونے والی ملاقات امریکہ کے ساتھ امپورٹنٹ ہے۔ اور ہمارے تو خیر ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے بدر صاحب، کہ ہماری تو خیر ٹاک شوز اردو کے پتہ نہیں انگریزی وہاں پہ بھی کنورٹ ہو گئے یا نہیں ہوں گے، سنے گا کوئی نہیں سنے گا۔ ایم کیو ایم جو مظاہرہ کر رہی ہے، سیکنڈ کنسسٹنٹ مظاہرہ، انہوں نے ابھی یو این کے سامنے کیا مظاہرہ، اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اب اس وقت پرائم منسٹر جب مل رہے ہیں اوباما سے تو پوری اطلاعات چل رہی ہے ہمارے سکرینز کے اوپر کہ واشنگٹن میں ایم کیو ایم مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اور آرمی کے خلاف مبینہ طور پر۔ تو آپ کے خیال میں یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے، یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں زیادہ ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے امیج کے لیے، ایک ایسا شو جو شاید وہاں پہ انگریزی بولنے والے سمجھے بھی نہ؟ میں یہ اس پہ آپ سے ضرور جواب لوں گا ویورز، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ مدر عباس صاحب سوال میں چھوڑ کے گیا تھا کہ یہ آرٹیکلز اس طرح کے ذرا ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں آرمی ہمارے پرائم منسٹر کو، یا جو ایم کیو ایم اس وقت واشنگٹن میں احتجاج کر رہی ہے پاکستان کے کراچی آپریشن کے خلاف؟ دیکھیے مظاہرہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ازالہ کمیٹی بنا دی ہے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پہ، حکومت اور ایم کیو ایم نے مشترکہ طور پہ کمیٹی بنائی ہے، تو اس کے بعد اس طرح کے مظاہرے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ مجھے نہیں پتا اس مظاہرے کا نیچر کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے جب آپ کی کمیٹی بن گئی ہے تو اس کے بعد کمیٹی کی فائنڈنگز کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ دیکھیں کامران، ہم جب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی نواز شریف زیادہ پاپولر ہیں یا راحیل شریف، جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ڈرائیونگ سیٹ پہ راحیل شریف ہے یا نواز شریف ہے، تو ہم دونوں کے ساتھ ڈس سروس کر رہے ہیں۔ ہم جنرل راحیل شریف کی اس امیج کو خراب کر رہے ہیں یہ کہہ کر ان کو سیاست دانوں سے ملا کے، کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ اپنا رول بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو پلڈیٹ نے سروے کیا تھا، یہ سروے بھی ایک میرے نظر میں کنٹروورشل تھا، اس لیے کہ آپ پولیٹیشنز کی ریٹنگ سے آرمی چیف کی ریٹنگ کو نہیں میچ کرتے، نہیں ملانا چاہیے۔ ہم پتہ نہیں یہ ہمارا مزاج ہے۔ مدر صاحب ایک طرف تو ابھی ہم سارے بیٹھ کے بھی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آرٹیکل اس لیے فضول ہے وال اسٹریٹ جرنل کا، فارن پالیسی میگزین کا، کہ یہ تو پاکستان کا اسٹیٹ آف افیئر ہی ایسا ہے، اس کو نہ آپ انڈیا سے کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اپنا چائنا سے کمپیئر کر سکتے ہیں، یہاں پہ آرمی پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو جب یہ پاکستان کا اسٹیٹ آف افیئر ہے، ہم یہ بات طے کر چکے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں، اور یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ریئلٹی بھی ہو مظہر صاحب، تو پھر اس میں اتنا بڑا ایشو کیا ہے اگر وہ راحیل شریف صاحب سے کمپیریزن ہو جائے؟ کوئی ایشو ہی نہیں ہے پھر، جب یہ پاکستان کی ریئلٹی ہے، چاہے جتنی ڈارک ریئلٹی ہو۔ بالکل کامران، بالکل ہے۔ دیکھیے آپ اس طریقے سے فوج کو ڈسکس نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ پولیٹیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سر یہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ پولیٹکس اور آرمی آپس میں اس طرح نہیں، آرمی کا ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ آپ کیا جی میرا خیال ہے ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں پاکستان میں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے، پاکستان میں سیاسی کلچر کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اب ہم ہی مضبوط کرتے ہیں، ہمیں تو ووٹ دے دیا نا سر، اب تو پرائم منسٹر نے سرنڈر اگر کر دیا ہے ہمیں بتائے بغیر کسی کے آگے، تو یہ میں پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں مظہر صاحب بڑی معذرت سے ایک آدمی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر کو کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں۔ بھائی پارلیمان کا اجلاس نہیں کیا، کابینہ کا اجلاس نہیں کیا، جس طرح فرید پراجا صاحب کہہ رہے تھے۔ وہ پارلیمنٹ میں بھی تو ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دو انٹرسٹ ہیں کہ یا ایک تو ہمیں فنڈ دے دو تو ہم اس میں سے کوئی کمیشن ہمیں مل جائے، دوسرا یہ کہ ہمیں نوکریاں مل جائیں، اور تیسرا اب آج کل نیا رواج ہے اسلحے کے لائسنس مل جائے۔ لوکل گورنمنٹ سطح کے اوپر تو ہم نے اپنی پارلیمنٹ جو ہے وہ بنا دی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ تو اصل مصیبت تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ادارے جن کو کام کرنا چاہیے، کمیٹی سسٹم ہے، کمیٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب اس میں جو کیا اس میں کریں گے جو فواد پھر چوائس، فواد تو پھر یا تو ہم ایک بات یہ کریں نا، تو پھر ایک کلیئر بات کریں نا کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے،
یہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. چاہیے بٹ خود میں کوئی خود اپنی کمر میں کوئی سریا بھی تو پیدا کرے نا, کوئی کیپیسٹی بھی تو ڈالے نا. سارے سے 24 گھنٹے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر نہیں ہونی چاہیے. مظہر صاحب اگر آپ کو ایک بڑے اچھے اخبار کا ایڈیٹر بنایا گیا ہے لیکن آپ رات کو مل کے اونر کے ساتھ اپنی کانشیس ضمیر سب کو بیچ دیں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ نے سرنڈر کر دیا ہے. میں تو چاہتا ہوں آپ انڈیپینڈنٹ ایڈیٹر بنے, یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ایڈیٹر بنے. سر میری یار سن لیں, تو آپ مجھے الٹا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو مجھے مضبوط کریں. میں تو چاہتا ہوں آپ نے سرنڈر کیا ہے, رات کے اندھیرے میں سرنڈر کیا ہے, کمرے کے اندر سرنڈر اگر کیا آپ نے وہ تو آپ جانے, آپ نے زیادتی کی نا اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی. میرا ووٹ لے کے سرنڈر کیا سندھ اسمبلی کی آپ حالت دیکھ لیں. آپ نے کیوں سرنڈر کیا سر, آپ نے کیوں سرنڈر کیا ہے؟ آپ ریزائن کر دیتے, آپ سرنڈر نہ کرتے. یہ اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جتنے گروپس کی آپ بات کرتے ہیں, جس دہشت گردی کی آپ بات کرتے ہیں, جس انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, ان کو کیا پاکستان کے سیاستدانوں نے کریٹ کیا تھا؟ 100% کریٹ کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ پارٹ اینڈ پارسل تھے. دیکھیں پاکستان نے کریٹ کیا تھا. تھوڑا سا مدر صاحب, میں آپ کی اس بات سے تو اتفاق ہے کہ ان کو برابر رکھ کے تو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن سیاستدانوں کی کارکردگی تو زیر بحث آئے گی نا. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے, یہ خلا کہاں سے آیا؟ میں 1 منٹ مجھے موقع دیجیے. یہ خلا کہاں سے پیدا ہوا, فوج کیوں داخل ہوئی اس خلا میں؟ دوسری بات جس سے آپ فوراً گزر گئے ایم کیو ایم کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی تھوڑی سی نہیں ہے. ہم ایم کیو ایم کی جب بات کریں گے تو ایم کیو ایم کی قیادت, اس کے پتہ خور وہ ہوں گے, کراچی کے ووٹر ان کے, اور کراچی کے عوام اور اردو بولنے والے اور مہاجر وہ قتل نہیں ہوں گے. مصطفیٰ عزیز صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی آنے کے لیے. سر ایک بھی لنڈن سے وہ لائن پہ. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی؟ کامران شاہد ہے. جی وعلیکم السلام کامران صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا دورہ چل رہا ہے, بڑا اہم, اوباما صاحب کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے. اس موقع پہ ایم کیو ایم نے خبر آئی ہے ہمارے چینلز کے اوپر, آپ سے تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں, پروٹیسٹ کیا ہے. یہ پروٹیسٹ کس سینس میں کیا گیا؟ کراچی آپریشن پر ہے, اس ملاقات کے خلاف پروٹیسٹ ہے, یہ کس کے خلاف پروٹیسٹ ہے سر؟ جی نہیں, یہ تو اس وقت جو پچھلے کافی عرصے سے ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن جاری ہے کراچی میں, ہزاروں کارکنان اس وقت ہمارے جیلوں میں ہیں. تقریباً 150 کے قریب کارکنان جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. کئی کارکنان ماور عدالت قتل کیے جا چکے ہیں. تو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان زیادتیوں پر مختلف ممالک میں پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے ڈیمیج ہو جائے گا پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوگا اس موقع پہ جب ملاقات جاری ہے؟ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کا ہمارا گھر کا مسئلہ ہے, کراچی کا مسئلہ گھر کا مسئلہ ہے, اور آپ کا تو ازالہ بھی کر دیا ہے پرائم منسٹر نے, کمیٹی بنا کے استعفے آپ نے واپس لے لیے ہیں. اس موقع پر پرائم منسٹر پاکستان کو امبیرس کرنا آپ کو لگتا ہے ملکی مفاد میں ایم کیو ایم کا یہ جو احتجاج اس وقت چل رہا ہے واشنگٹن میں؟ میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں. عمران صاحب دیکھیے, اس میں کوئی یہ مظاہرہ, میں ایک تو یہ واضح کر دوں آپ اور آپ کے مہمانوں اور سننے والوں کو, یہ مظاہرہ وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے. وہاں کارکنان وزیر اعظم تک یہ جو کوئی زیادتیاں وہاں ہو رہی ہیں کراچی میں, اس زیادتیوں پر اپنی آواز وزیر اعظم تک پہنچانا چاہتے ہیں. دیٹس اٹ. اب اگر صورتحال یہ ہو کہ ہم قتل ہوتے رہیں, لوگ غائب ہوتے رہیں, ان کی تشدد زدہ لاشیں ملتی رہیں, اس پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہ ہو, اور اگر کہیں اس کے خلاف, اس ظلم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے تو اس مظاہرے پر تنقید کے لیے محفل سجا دی جاتی ہے. ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے, ٹائمنگ کی. مصطفیٰ بھائی ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ کا رائٹ ہے احتجاج کرنا. پراجا صاحب کے ایک سوال کا جواب دینا پسند کریں گے, اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں سوال, اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, وہاں جو کچھ نعرے لگتے ہیں, جو پلے کارڈ ہیں, ذرا ان پہ بھی غور کریں. یعنی ایک طرف بھارت کے خلاف وہی نعرے لگتے ہیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, وہی نعرے ایم کیو ایم کے جلوس میں لگتے ہیں, لے کے رہیں گے آزادی, بلال سے لے کے رہیں گے آزادی. دیکھیے میں عرض کروں, پراجہ صاحب میں عرض کر دوں, یہ خیر کہیں کسی نے نعرہ لگا دیا تو اس کو بیٹھ کر ایم کیو ایم کی پالیسی نہیں قرار دے دینا چاہیے. اصل معاملہ یہ ہے,
ہم وجہ پر غور نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ پراچا صاحب, آپ کی بھی عمر گزر گئی ہے سیاست میں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ یا آپ کے معزز احباب نے کبھی وہاں زیادتیوں پر 2 لفظ کہے ہوں, لیکن اگر اس زیادتیوں کے خلاف کہیں احتجاج ہو تو وہ احتجاج بھی برا لگتا ہے. آپ لوگوں نے آپس میں یہ بھی طے کر لینا کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے کیا جائے گا, اس طرح سے تجزیہ کیا جائے گا, یہ افسوس کی بات ہے. اچھا فواد چودھری صاحب کو بھی سوال کا جواب دے دیں. دوسرا عزیز آبادی صاحب مجھے ایک چیز مہربانی یہ بھی سمجھا دیجیے راجہ صاحب سے اور جو دیگر سننے والے ہیں, ہماری بات بھی سن لیں. ٹیلی فون پہ بات سن جائے گی پھر. جی 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 ہیلو جی مصطفیٰ صاحب بولیے بولیے. میں یہ سوال کر رہا ہوں کامران شاہی صاحب اور محترم فرید پراچا صاحب سے اور دیگر احباب سے, اگر یہ مطلب اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مظاہرہ کرنے کی, وہاں کارکنان کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, کیوں یہ وہاں روزانہ لاشیں مل رہی ہیں ہماری. وہ اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ آپ ایک مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے سر, اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ ایک مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں. اس مافیا پہ جب ہاتھ پڑا ہے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. اگر آپ یہ فیصلہ یہ کریں, آپ یہ فیصلہ کریں, آپ یہ فیصلہ کریں, آپ آپس میں بیٹھ کے لندن اچھا چھوڑے ایک منٹ. اچھا بات یہ ہے کہ آپ لندن میں یہ فیصلہ کریں کہ جو لوگ آپ کے پکڑے جاتے ہیں, قاتل اور بدخور سارے جو پکڑے جاتے ہیں وہ آپ کے ہیں یا نہیں ہے. جب پکڑے جاتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں ہمارے نہیں ہے, اور جب ہو جاتا ہے تب آپ کی چیزیں نکل جاتی ہیں. دونوں میں سے ایک طرف بات رکھے نا. نہیں نہیں ان کا پوائنٹ آ گیا یار, کافی آ گیا. اچھا بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کامران شاہد کہ ایم کو یہ فیصلہ کرنا ہے, اپنے اندر بیٹھے اور ایک فیصلہ کرے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ جو لوگ کراچی آپریشن میں پکڑے جاتے ہیں. بھائی آپ بھی ایک منٹ خاموش ہو جائے نا, کافی دیر سے آپ نے بولی. آپ یہ دیکھیں یہ فیصلہ کرے ایم کیو ایم کہ جو وہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جن پہ قتل کے الزام ہیں, بھتے کے الزام ہیں, جن کے اوپر وہاں پہ مافیا چلانے کے الزامات ہیں, وہ ان کے کارکن ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کے کارکن نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ جی بولیے مصطفیٰ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی اب بولیے. فواد چودھری اور ان جیسے لوگ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ کس پر الزام صحیح ہے یا غلط ہے. یہ فیصلہ اس کا اختیار ہے عدالت کے ججوں. عدالتوں سے ہی ہوئے ہیں, اس پر کوئی بھی الزام ہو آپ عدالت میں لے کے جائیں. اس طرح سے بیٹھ کے اگر عدالت میں سجائیں گے اور بیٹھ کے آپ فیصلے سنائیں گے کسی بھی ایک کروڑوں لوگوں کی منتخب کی کردہ جماعت کے اوپر, یہ بہت زیادتی کی بات ہے. ٹھیک ہے سب سے زیادہ سیاسی جو بھی بیٹھ کے یہ فرما رہے ہیں حضور, اگر ان میں سے کوئی ایک الزام بھی اگر صحیح ہوتا تو کراچی کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایم کیو ایم کا ساتھ. لیکن آپ مار رہے ہیں اتنے برسوں سے, آپ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو, ان کی لاشیں پھینک رہے ہیں, اتنا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, اس کے بعد لاشیں تو ہمیشہ چلتی رہی ہیں, لاشیں ساری مابرائے عدالت تھی. چلے مصطفیٰ بھائی میں تو آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں, ابھی ہم پروگرام میں نا میں مظہر عباس صاحب, محیط پیرزادہ صاحب, فواد چودھری صاحب اور پراچا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں یہ جو وال سٹریٹ جرنل میں چھپ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف بااثر نہیں رہے, آرمی چیف طاقتور ہو گئے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہمارے پرائم منسٹر اسٹرانگ ہو کے جا رہے ہیں. تو عین اس وقت خبر چلی کہ واشنگٹن میں ایم کیو ایم پروٹیسٹ کر رہی ہے جبکہ اوباما سے ملاقات. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے بات کر لی جائے. میرا ایک سوال ہے مصطفیٰ جی جی ہے, بلکہ کامران صاحب ایک منٹ اور دیجیے گا پلیز. مظہر عباس صاحب ایک سوال کر لیں آپ سے. مظہر عباس صاحب. کامران صاحب جی جی بھائی میں جی آپ کی مظہر عباس صاحب کا سوال سنیں صاحب آپ سے یہ ہے, میرا مصطفیٰ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آج کا مظاہرہ ہے اس کی ضرورت اس کے بعد پیش نہیں آنی چاہیے تھی جب آپ نے مشترکہ ایک کمیٹی بنا لی. یہی میں نے کہا, کمیٹی اسی ازالے کے لیے بنائی گئی ہے. تو جب وہ کمیٹی بن گئی تو میرا خیال ہے اس کا اثر آپ نہیں سمجھتے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے اوپر آئے گا اس کا اثر کمیٹی میں, کہ جب کمیٹی بنا دی گئی اس کے بعد مظاہرے کی کیا ضرورت تھی؟ مظہر عباس صاحب دیکھیے, اس میں ایک چیز میں واضح کر دوں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اوورسیز یونٹس کافی دنوں سے یہ اپنے طے شدہ شیڈیول کے مطابق یہ مظاہرے کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کل یہ ریڈرسل کمیٹی کا یا پرسوں اعلان ہوا, بھائی آپ نے بڑی کمال بات کہہ دی, مظاہرے کا اعلان کیا, ایسا نہیں ہے. طے شدہ ایک میٹنگ پرائم منسٹر تھی اوباما کے ساتھ. ایک چلے سر ٹائم ختم ہو گیا, میں نے محیط صاحب کے پاس جانا ہے. بہت شکریہ. محیط پیرزادہ صاحب آپ بتائیے اب آپ کی اپنی آبجیکٹیو رائے
کہ یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پر یا جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں وہ ڈیمیج، دونوں ڈیمیجنگ ہے پرائم منسٹر کے لیے جو ہو رہا ہے. جی موہت صاحب. دیکھیے جہاں تک مظاہرے کا کامران تعلق ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکی میڈیا اس مظاہرے کو کتنا اٹھاتا ہے. اگر امریکی میڈیا وہاں پہ چاہے گا کہ اس مظاہرے کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے تو وہ شاید اس کو اٹھا سکتے ہیں، پھر اس کے ورنہ اس کا کوئی خاص امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن جو چیز جہاں سے آپ نے ڈسکشن کامران شروع کی تھی، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں، نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی بہت کمزوریاں ہیں، لیکن مغربی میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرنے میں کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں رہا ہے. یہاں پر الیکشن کس طرح سے ہوئے، دھاندلی ہوئی، اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی، ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو کیسے مارا گیا، سڑکوں پہ کیا کچھ ہوا، پولیس کو کیسے استعمال کیا، کنٹینرز میں ساری پاپولیشن کو بند کر دیا، تو مغرب کا یہ سارا میڈیا جو ہے بی بی سی اس وقت نواز شریف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک مقصد کے تحت. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نواز شریف کو مقصد کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کوئی ہمارے پرائم منسٹر امریکہ سے ملنے گئے میں اس وقت تو اس سے اہم ٹائمنگ تو ہو ہی نہیں سکتی یہ بتانے کے لیے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ جو شخص ملنے آ رہے ہیں وہ پرائم منسٹر کتنے طاقتور ہیں یا کتنے کریڈیبل ہیں جن سے بات کی جائے. میری بڑی خواہش ہے بینگ اے ووٹر، اور باقی لوگوں کی بھی ہوگی اس پروگرام میں، کہ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ سرنڈر نہ کرے، لیکن اگر وہ سرنڈر کر دے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. اتنی سی بات ہے ویورز، سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح کے آرٹیکلز ہوتے ہیں اور یہی سب کچھ ہوتا ہے، جگ ہسائی بھی ہوتی ہے پورے ملک کی ہوتی ہے. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.